اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم علماء کرام و معزز سامعین عظام، جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ پوسٹر میں نے جو عنوان پڑھا کہ یہ عظمت قرآن کے نام سے جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہی سامنے جب آئے تو بینر پر بھی وہی لکھا ہوا تھا کہ یہ عظمت قرآن کے نام سے جلسہ ہے۔ اب قرآن کی عظمت آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے علماء کرام تشریف لائے ہیں، اسی عظمت کے ساتھ آپ اس کو سنیے گا۔ میں کچھ ایسے عظمت قرآن کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ ایسے عظمت قرآن کرنا چاہتا ہوں، اپنے سینے کو جزدان کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں آؤ میری درسگاہ میں بیٹھو، بیان میں رتبہ انسان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان کا رتبہ کیا ہے، اس سے پتہ لگے گا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ یہی قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ علماء کرام، یہ حفاظ جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، یہ سب قرآن کی عظمت ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جاتا، کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، تو وہ اس تجلیات ربانی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور قرآن کی عظمت اور قرآن کی تجلیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو اگر برداشت کیا تو کس نے برداشت کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور آپ کے سینہ اطہر میں جو قلب ہے، اس نے اس تجلیات ربانی کو برداشت کیا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، جن کے بھائی کا ابھی پرسوں انتقال ہوا ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کا، انہوں نے بہت اچھا اس متعلق ایک شعر کہا ہے جو قرآن کی عظمت کو بیان کرتا ہے، جو قرآن کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے۔ پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تھا، ربی ارینی، اے میرے مولا ذرا پردہ ہٹا، حجاب ہٹا۔ کہا کہ کیا کرو گے؟ کہ دیکھوں گا کہ نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی تجلیات کا ظہور فرمایا اس پہاڑ کے اوپر، اور وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو برداشت کیا ہے تو اس سینہ اطہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ یہ ساری تجلیات اس کے اندر سما دی گئی ہیں۔ وہی قرآن جو نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر میں محفوظ ہے، منتقل ہوتا ہوا، چلتا ہوا وہاں سے یہ چلتا چلا آیا، اور سینہ بسینہ یہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک اسی طریقے سے یہ قرآن چلتا چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جو 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم،
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نبی علیہ السلام جیسے ہی قرآن کی آیتیں لے کر آئے، وہاں کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو آپ نے مخاطب کیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم اب لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو ایسے جذباتی نعرے دے سکتے تھے، اے لوگو ہم عرب کے رہنے والے لوگ ہیں، ہماری زبان ایک ہے، زبان کے اوپر متحد ہو جاؤ، مگر آپ نے وہ نعرہ نہیں دیا۔ آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نہیں دیا کہ ہم غریب ہیں لہٰذا ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اس مسئلے پر، آپ نے وہ بھی نعرہ نہیں دیا، اس لیے کہ اس بات کا پتہ ہے کہ اس طرح کی تحریکیں جنم لیتی ہیں، طوفان کی طرح آتی ہیں، آندھی کی طرح چلی جاتی ہیں، لیکن آپ نے وہ کام کیا جو بڑا مضبوطی کا کام تھا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ یہ جملہ کہہ لو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن وہاں سے شروع ہوا، مکے کی وادیوں کے اندر اس نے اپنا بسیرا کیا، اور اسی طریقے سے 13 سال تک مکی زندگی آپ کی گزرتی رہی۔ آپ نے اس زمانے میں قرآن کی دعوت، قرآن کی تبلیغ، قرآن کے احکام، قرآن کی آیات ان لوگوں تک پہنچائی جو قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، جو قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، جو قرآن کی طرف مائل نہیں تھے، لیکن قرآن آپ نے سنایا۔ مکے کی وادیوں میں اس کی مخالفت ہوئی، لیکن وہاں سے گزرتا ہوا یہ مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ منورہ میں حالات آئے، بدر، احد، حنین، سارے واقعات آئے، حدیبیہ، یہ سارے واقعات آتے چلے گئے۔ قرآن گزرتا ہوا وہاں سے چلتا چلا آیا، میدان کربلا سے چلتا چلا آیا، صحابہ کے ہاتھ کے اندر قرآن موجود رہا اور بڑی حفاظت کے ساتھ یہ قرآن آتا رہا، اور تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد محدثین، ائمہ اعظام، پھر علماء، اور یہ تمام کے تمام جتنے آج حفاظ ہیں یہ اسی نسبت سے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اوپر حملے ضرور ہوئے، لیکن قرآن اپنی جگہ پر اٹل اس طریقے سے رہا کہ جس طریقے سے کوئی مضبوط چیز ارادے کے ساتھ آتی ہے، اسی مضبوطی کے ساتھ آج بھی قرآن محفوظ ہے۔ اس کے اوپر بہت سے دور آئے، انگریز کا دور آیا ہمارے ملک میں، تو انہوں نے کہا قرآن کے اوپر پابندی لگا دو، قرآن جہاں چھپتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دو، قرآن جن گھروں میں موجود ہے وہاں سے ان کو نکلوا لو۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ قرآن نکلوا لو۔ ہمارے علماء کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم قرآن کو، جو چھپے ہوئے قرآن ہیں ان کے اوپر پابندی لگا سکتے ہو، ان کو آپ گھروں سے نکلوا سکتے ہو، لیکن ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو نہیں نکلوا سکتے۔ یہ بچے کون سے بچے تھے؟ یہ بچے وہی تھے کہ جب انگریز حکومت نے ہمارے مجاہدین آزادی کو شہید کر دیا تھا اور ایک اعلان کیا تھا کہ آؤ بچوں ہماری طرف، ہم تمہیں تعلیم بھی فری دیں گے، ہم تمہیں کھانا بھی فری دیں گے، اس لیے کہ مجاہدین آزادی وہ تو بیچارے شہید ہو گئے تھے، ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہمارے علماء اس وقت کھڑے ہوئے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں میں سزا پائی کا معاملہ سامنے آ جاتا اگر اس وقت قرآن کے معاملے میں ذرا سی بے توجہی برتی جاتی۔ لہٰذا وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے بھی وہی اعلان کیا جو اعلان انگریزوں نے کیا تھا، تو لوگوں نے کہا ارے بے وقوفو، تمہارے پاس نہ کھانے کے لیے روٹی، نہ تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے، نہ تمہارے گھروں کے دروازے، تم بچوں کو کھانا کہاں سے دو گے؟ تم بچوں کی تعلیم کہاں سے دو گے؟ بس ہمارے علماء نے کہا کہ میں اپنی قوم کو آواز دوں گا اور ان سے یہ کہوں گا کہ اگر مدرسہ زندہ ہے
تو ہندوستان میں تو زندہ ہے، اور اگر مدرسہ ختم ہو گیا تو ہندوستان میں تیرا وجود ختم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت کے جو معزز افراد تھے، انہوں نے اس بات کو سوچا، اور کیوں نہ سوچتے، سچے جانشین تھے، سچے عاشق تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ غزوہ خندق کو ذرا سا یاد کرو، میں تھوڑا تھوڑا لے کے چل رہا ہوں، مجھے ٹائم تھوڑا سا کم دیا گیا ہے، اس لیے غزوہ خندق جب ہوا تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہمارے یہاں جب لشکر زیادہ ہوتا ہے دشمن کا تو ایک خندق کھودی جاتی ہے، اس کے اندر آگ جلا دی جاتی ہے یا پانی بھر دیا جاتا ہے تاکہ دشمن ادھر سے نہ آ سکے۔ میں آپ کو شہادت کے لیے جو مغلیہ دور کی جو تعمیرات ہیں، جو لال قلعہ ہے یا جو اور اس طرح کی جو عمارتیں ہیں، ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے ان کے نہر بنی ہوئی ہے، اور وہی نہر کے اندر پانی موجود ہوتا ہے تاکہ دشمن ایک دم سے حملہ نہ کر سکے، یہ اسی کی وجہ ہے۔ لہٰذا جب اس طریقے سے تعمیرات کا معاملہ سامنے آیا تو پھر وہاں پر وہ جو پانی موجود تھا وہ کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا، کوئی وہاں اندر جا کر گھس کر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، تو اسی طریقے سے خندق کھدوائی گئی۔ اب اس خندق کو کھودنا بھی تو آسان نہیں تھا، وہ خندق معمولی خندق نہیں تھی، بڑی لمبی چوڑی خندق تھی۔ چنانچہ صحابہ کو حصہ دے دیا گیا، اتنا آپ کھودو گے، اتنا آپ کھودو گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی کدال ہے کہ ہاں اتنی خندق ہم کھودیں گے۔